لفظ پڑھتا ہوں، اور پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہے کہ جسے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ ہے صحیح بخاری۔ یہ صحیح البخاری الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی۔ یہ بردزبہ جو ہے دراصل محلہ تھا، یہ اسی کے حوالے سے یہ بہت سارے وہ آتے ہیں، یہ نام بھی اسی کے بنیاد پر لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ شخص کا نام بردزبہ البخاری الجعفی۔ اب یہ بہرحال معروف ہے، یہ صحیح البخاری۔ اس کتاب صحیح البخاری کی جلد نمبر 3 میرے پاس ہے، جو کہ جز 5 اور 6، جز 5 اور 6، یہ دیکھیے، یہ جز 5 اور 6، 5 اور 6، یعنی یہ تیسری جلد ہے جو 5 اور 6 اجزاء 2 ہیں، 2 اجزاء پر یہ مشتمل ہے، دارالفکر نے اسے چھاپا ہے۔ اب آئیے اس کی عبارت میں پڑھتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليه السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی عرض کرتا ہوں کہ دشمنی اہل بیت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ صحیح بخاری نے، یہ بخاری صاحب نے پہلے تو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت سے کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی ہے، ان کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے انہوں نے کیوں بیان نہیں کیا، میں کہتا ہوں بالکل یہ انہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ کسی معصوم سے یہ روایت کریں، اور ان کی زبان یا ان کے قلم سے یہ بات آئی نہیں۔ جس قلم سے ابو ہریرہ لکھا جائے، اس قلم سے امام جعفر صادق لکھا جائے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی ہے، پہلی بات۔ اور یہ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کل بھی اور شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ کسی دوست محب اہل بیت کو یا دشمن اہل بیت کو پہچاننا ہو تو بس کبھی ان کے سامنے پیغمبر کا نام لے کے دیکھ لیں، یا اس کی تقریریں سن لیں، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے آل سے کیا محبت ہے، اور جو وال ہی کہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ محب اہل بیت۔ یہ بخاری جو ہے یہ لکھتے ہیں اس میں بخاری صاحب کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، ان فاطمہ علیہ السلام بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف انہوں نے کسی کو بھیجا، تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ حضور کا ارث، میراث جو حضور سے انہیں حاصل تھا وہ انہوں نے مانگا، مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدقہ وما بقی من خمس خیبرہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مال فے دیا تھا مدینہ، فدق اور خیبر کے باقی ماندہ خمس میں سے جو تھا، اس میں سے جو حصہ تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کا، انہوں نے ان سے مانگا۔ فقال ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ حضور فرما گئے کہ ہم میراث وارث کسی کو نہیں بناتے یا نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، یعنی ہمارے ہاں انبیاء کے ہاں ارث اور میراث کی بات چلتی ہی نہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ کہ انبیاء اپنے ہی دین کے امور میں وہ احکام ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استثناءات وہ اضافات ہیں، کمی نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں،
اس کا یقیناً اہل علم ہی اس کو متوجہ ہوں گے. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اختصاصات نبی یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں، اور اختصاصات جو عام لوگوں سے اضافہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اختصاصات و خصوصیات و استثناءات حضور کو اصل دین کے امور سے بالکل الگ کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ایسا ہوتا تو پیغمبر اکرم نماز کیوں پڑھتے، روزہ کیوں رکھتے، حج کیوں کرتے، دوسرے امور کیوں انجام دیتے. دین کے سارے احکام ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں. تو جس طرح دین کے سارے احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح دینی حقوق بھی انہیں حاصل ہوتے ہیں. ایک ہے احکام، ایک ہے حقوق. جس طرح سے احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان حقوق بھی انہیں حاصل ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو ان حقوق مسلمہ سے محروم نہیں کیا، اضافہ دیا ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ استثناءات، اختصاصات، خصوصیات یہ اضافات ہیں، کمیاں نہیں ہیں. لہذا افا اللہ علیہ بالمدینہ، اس سے میراث، یہ حق میراث دراصل ایک مسلمہ اسلامی دینی حق ہے. جو اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، مدینے کے کچھ بیت المال میں سے کچھ پیسے آئے ہیں تو مدینے کے فقراء کی فہرست بناؤ. اب یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ میں درج ہے، اور مولا کائنات نے حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ واحد وہ شخصیت تھے کہ جو حضور کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے، اور عمل کرتے ہوئے فہرست بنانا شروع کر دی. جب فہرست بنا رہے تھے تو پہلا نام کسی کا لکھا، دوسرا کسی کا لکھا، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، ذرا فہرست دکھاؤ، کیا لکھ رہے ہو. مولا نے دکھا دی. شاگرد تھے، حکم مولا کا مانا، فرمایا، عرض کی یہ دیکھیے. تو حضور نے فرمایا کہ یا علی، تو نے سب سے پہلے میرا نام لکھو، محمد ابن عبداللہ. تو ایک دم زیر لب تبسم کے ساتھ مولا کائنات رسول اللہ کی خدمت میں حضور کو دیکھنے لگے، اور ذرا سا تبسم فرمایا اور رک گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یا علی، آنا ایضاً من فقراء المدینہ، یا علی، میں بھی مدینے کے فقراء میں سے ہوں. اب آپ بتائیے کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ حقوق مجھے بھی حاصل ہیں کہ جو دوسروں کو حاصل. یا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. احکام، یہ احکام ہیں، وہ حقوق ہیں. یہ بعض اوقات خلط ملط کر جاتے ہیں احکام اور حقوق میں. یہاں پر احکام کے لحاظ سے بھی، حقوق کے لحاظ سے بھی پیغمبر اکرم دونوں صورتوں میں یہ حق میراث ان کا بنتا تھا. اسی لیے سیدہ نے مطالبہ کیا. فقال ابو بکر، تو انہوں نے کہا کہ لا، حضور نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم میں میراث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد